بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 12 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کلام میں فرماتے ہیں: تا نہ بینم با چشم باور کجا، دیدہ بیدار بیند سرے ہوا۔ جب تک میں اپنی آنکھ یعنی چشم نور سے نہ دیکھوں تو یقین کہاں، ظاہری آنکھ تو نفسانی خواہشات کے مطابق دیکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: این چشم پر آب خون خواب بر، چشم نورش معرفت نور از نظر۔ ظاہری آنکھ تو پانی، خون اور نیند کا مرکب ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات سے دل میں پیدا ہونے والی نوری آنکھ کی نظر میں معرفت الہی کے ادراک کی قدرت ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر طرف بینم بیابم ذات نور، یک نظر عارف برد با حق حضور۔ تصور اس میں اللہ ذات میں غرق ہو کر میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں خدائے واحد کی ذات کا نور پاتا ہوں۔ صاحب تصور اس میں اللہ ذات عارف کی ایک ہی نظر حق کے حضور میں لے جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: گر توجہ می کند اہل راز، فقر لا یحتاج گردد بے نیاز۔ اگر اہل راز یعنی صاحب تصور اس میں اللہ ذات مہربانی سے توجہ کرے تو طالب کو لا یحتاج و بے نیاز فقیر بنا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں: چشم دو عین است آخر شد دو عین، از دوئی برخیز یکتا جان بین۔ چشم نور بھی دو آنکھیں ہیں جو تصور اس میں اللہ ذات سے بیدار ہوتی ہیں تو وجود سے دوئی یعنی غیر ما سوا اللہ سب نکل جاتا ہے اور صاحب تصور یکتا وجود ہو کر اپنے وجود میں محض اللہ واحد کی ذات کو دیکھتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں: شد بسد اسکندری خود درمیان، درمیان خود رفتہ شد عین العیان۔ تو خود ہی صدا سکندری کی طرح درمیان میں حائل ہے، اپنی خودی کو درمیان سے ہٹا دے تو عین العیان ہو جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پردہ بیرون آمدن حکمت نما، غرق شو با اسم اللہ دل صفا۔ تجھے پردے سے باہر آنے کی حکمت دکھاتا ہوں، وہ یہ کہ تصور اس میں اللہ ذات میں ڈوب جا، پھر تجھے دل کی صفائی حاصل ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں: ذکر فکر پردہ شد المش حجاب، ذکر را بگزار مذکورش بیاب۔ ذکر و فکر بھی پردہ ہے اور علم بھی حجاب ہے۔ ذکر کو چھوڑ، تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے مذکور یعنی ذات حقیقی کو حاصل کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ذکر بے مذکور گردد صد حجاب، غرق فی التوحید فی اللہ کامیاب۔ مذکور کے لیے بغیر یعنی تصور اس میں اللہ ذات کے علاوہ ہر طرح کا ذکر سینکڑوں حجابات کی مانند ہے۔ توحید یعنی تصور اس میں اللہ ذات میں غرق ہونے والا ہی کامیاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: غرق با عین است عین از غرق بین، تا شوے عارف خدا دیدار بین۔ غرق عین چشم عین کے ساتھ ہی ممکن ہے، یعنی تصور اس میں اللہ ذات کے استغراق میں دل کی آنکھ کار فرما ہوتی ہے۔ اس میں اللہ ذات میں غرق ہو کر عین ذات خداوندی کو دیکھ تاکہ تو عارف خدا ہو جائے اور اس کا دیدار کر سکے۔ مرد طالب اللہ وہ شخص ہے جو قلب، روح
یعنی جان و دل سے دیدار پروردگار کا طالب و مشتاق ہو، بلکہ ہمدم با پروردگار ہو۔ مرد طالب کا مطلوب و مقصود محض مشاہدہ حق ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت فریاد کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حل من مزید المشتاق الی المشاہدہ، یعنی مجھے اور چاہیے، میں مشاہدہ کا مشتاق ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر بر دیدار دل دیدار در، دل نظر یکتائی نظار تر۔ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے میری نظر بھی دیدار پروردگار پر ہے اور میرا دل بھی دیدار پروردگار سے لبریز ہے۔ دل اور نظر یکتائی کے باعث دیدار پروردگار کا خوب نظارہ کرتی ہے۔ اگر تو فقر کی نگاہ رکھتا ہے تو دیدار کا رخ کر، وگرنہ اہل دیدار فقراء کا گلہ اور انکار نہ کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو دونوں جہان میں بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خندہ ہا برسینہ صافاں میں کنی ہوشیار باش، ہر کے بر آئینہ خندد ریش خندی خود کند۔ صاف دل لوگوں کا تو تمسخر اڑاتا ہے، ہوشیار ہو جا، جو کوئی آئینہ پر ہنستا ہے وہ اپنی ہنسی خود اڑاتا ہے۔ اگر بے بصر مادر زاد اندھے کو 1000 مرتبہ سورج اور آئینہ دکھایا جائے تو بھی اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ مردہ دل طارب گور اندھا ہی رہتا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں فرمان خدا ہے، من کان فی ہٰذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ جو شخص اس جہان میں اسم اللہ ذات کے ذریعے دیدار الہی دیکھنے سے اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی دیدار الہی سے اندھا ہی رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چشم باطن معرفت با دل نظر، چشم ظاہر داشتند ہم گاؤ خر۔ اصل آنکھ باطنی آنکھ یعنی دل کی آنکھ ہے، جو تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت الہی کا ادراک رکھتی ہے، ورنہ ظاہری آنکھ تو گائے گدھے سب ہی رکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 17 میں فرمان خدا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ نہ آپ کی نظر بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا را بگزار و عقبہ را مبین، نظر بر اللہ بود عارف یقین۔ دنیا کو چھوڑ اور عقبہ کو بھی نگاہ میں مت رکھ، عارف کی نظر تو یقیناً محض اللہ تعالیٰ پر ہی رہتی ہے، یعنی عارف صاحب یقین وہ ہے جو ہمیشہ تصور اسم اللہ ذات میں غرق رہے۔ اگر کسی تصنیف کا مصنف خود عارف با اللہ فقیر کامل نفس پر حکمران ہو تو اس کی تصنیف کے مطالعہ سے صاحب مطالعہ کے وجود میں کلی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے والا روشن ضمیر ہو جاتا ہے، اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ با نظر نظیر عامل کامل اور نفس پر حکمران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف مطلق تاثیر کل سے پر ہے۔ اس کے مطالعہ سے صاحب مطالعہ کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور تجلیات ذات کبریہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، نیز قرب الہی اور مطلق وصال حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 13 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔